السلام علیکم ناظرین۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں: اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا، یقین ماننے بہت خوش رہیں گے۔ نیک بننے کے لیے ایسا ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دیکھنے کے لیے کرتے ہو۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسا کوئی مخلص شخص ہو جو کسی بھی حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، پھر چاہے وہ وقت غم ہو یا خوشی کا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ ہر وقت کا سوچنا بھی انسان کو کبھی خوش رہنے نہیں دیتا۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کبھی کوئی برہم ہوا ہے نہ اداس، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر کبھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدری اور بد مزاج رہے تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے، آپ ہر حال میں اسے غلط ہی لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، صفائی یا فضول وضاحت فضول۔ ہمیشہ خوش رہا کرے، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو پریشان اور اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا پھیل گیا ہے اندر تک۔ نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد اور نہ ہی کوئی شکایت۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گناہگار نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ زندگی میں ماں کا خیال ہمیشہ رکھنا، کیونکہ ماں نے اپنا ہر دکھ چھپایا ہے تمہیں خوش دیکھنے کے لیے۔ میں کیسے مان لوں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کو دیتے ہیں، جن کا بھروسہ اللہ ہو، ان کی منزل کامیابی ہے۔ نیک بننے کی اتنی ہی کوشش کرے جتنا حسین بننے کی کرتے ہوں۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمزور کو لگ سکتی ہے۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں زندگی
ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، اداس رہنے سے بھی کون سا مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب کسی انسان کو وہ چیز مل جائے تو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو عاجزی اختیار کرے، اور جب وہ نہ ملے تو صبر اختیار کرے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ سین اگنور لیٹ ریپلائی، بس یہی چیزیں انسان کو توڑ دیتی ہے۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں نہ ابھی اٹھ جاؤ تو جینے نہیں دیں گے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ اور اللہ خود یہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کے رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہے، اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ دل، امید، بھروسہ، مان، اعتماد، یہ سب توڑ کر لوگ سوری کہہ دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کر دو، دنیا خود بدل جائے گی۔ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، ہر چیز اپنے رعنائی کو ہی دیتی ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔